قال عائشة رضي الله تعالى عنها لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس طالع كل يوم وشمسی طالع بعد العشاء ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، عزیزان من، بزرگان ملت، پچھلے جمعے کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پچھلے جمعہ میں جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ منافقوں نے اور کچھ نادان مسلمانوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق اور اس کی اہلیہ، باقی مسلمان تمام پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک آدمی دریا کو تو باندھ سکتا ہے، نہر کو تو باندھ سکتا ہے، کسی مکان کے دروازے کو تو باندھ سکتا ہے، لیکن لوگوں کے زبان اور منہ کو کوئی نہیں باندھ سکتا۔ جو بولنے پہ آئے کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بڑھتی ہوئی دیکھی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیمار ہو کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ وہاں کی حالت بھی عجیب تھی۔ وہاں دیکھا کہ امی رو رہی ہیں، مصلی پہ بیٹھی، ابوبکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے، میں جاؤں شاید امی ابو دلاسا دے دیں، لیکن وہاں پہنچ گئی تو وہاں بجائے دلاسا امی ابو دینے کے وہ خود پریشان تھے۔ ابوبکر صدیق کے سامنے قرآن تھا، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، اور ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، روتی جا رہی تھی۔ اب جو ہے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصلی اٹھایا اور جا کر اپنے رب سے راز و نیاز کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو نبی کے قریبی لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اس کا کیا تدارک کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، یعنی دل جوئی کے لیے کہا، اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، پریشانی ہے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور عورتیں بھی بہت ہیں، آپ دوسرا ہی نکاح کر لو، مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بھی خلوص نیت سے نبی کی دلجوئی کے لیے مشورہ دیا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے پوچھا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، البتہ آپ بریرہ سے پوچھیں جو رات دن باندھی ہے، اس کے پاس رہتی ہے، چلو اس سے آپ تسلی کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر دے بتا، مشورہ دے دے،
ان حالات میں کیا کروں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی، کیونکہ میں بیان کر چکا ہوں، پہلے آپ علماء سے سن چکے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نبی نے عائشہ سے نکاح کی۔ جب ادھر انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی، ادھر تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، جو بکواس کر رہے ہیں میری تلوار ان کو سیدھا کر دے گی، آپ صرف مجھے اجازت دیں، میں دیکھتا ہوں کون بکواس کرتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کے لیے نعوذ باللہ غلط عورت کا انتخاب کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تو نے دل خوش کر دیا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود فیصلہ کرے گا، لیکن آپ نے میرا دل جیت لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی بریرہ سے پوچھتے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ، باقی ہاں یہ بات ہے گھر میں غفلت ہوتی ہے کہ کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، بکری کھا جاتی ہے، باقی عائشہ میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب نے خلوص دل سے اپنے مشورے دیے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر کی حالت دیکھتے ہیں، ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، ابو بکر کی ماں آگے بڑھ جاتی ہیں اور آگے کہتے ہیں عائشہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ عائشہ یہ گھر کے کونے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، نبی اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ دیکھو انسان ہے، کوئی بھی بات ہو آپ سچ سچ بتاؤ، اللہ مہربان ہے غفور رحیم ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ سن چکے ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں اگر ان کے خلاف بات کروں گی جو کہ حقیقت ہے شاید آپ کو اعتبار نہ آئے، اور جو کام میں نے نہیں کیا، جو غلطی میں نے نہیں کیا، اگر میں انکار کرتی ہوں تب بھی لوگ کہیں گے کہ کوئی بھی اپنے کو گناہگار نہیں سمجھتا، ہر کوئی اپنی برت کا بیان کرتا ہے۔ تو اسی لیے میرا معاملہ ایسا ہے جیسا یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے رب سے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب بیٹوں نے بات نہیں سنی، جب عزیز قریب نے بات نہیں سنی، یوسف کے ڈھونڈنے سے انکار کر دیا اور تانے دینے لگے کہ تم یوسف مر کھپ گیا ہے، اب بھی اس کو یاد کرتے ہو، اب بھی کہتے ہو میرے یوسف کا پتہ کرو، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت، اپنے دکھ کی شکایت، فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، بس دنیا میں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، میں اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں، میرا رب میرا فریاد سنے گا، میرا رب مجھ سے انصاف کرے گا۔ تو ہم عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس جذبے میں حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آیا، میں نے کہا جیسے یوسف کے والد نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنے غم اور دکھ درد اپنے رب کو سناؤں، میں بھی اپنے رب کو سناتی ہوں۔ یہ کہنا تھا
اور عائشہ کا رو رو کے بہت برا حال ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ جب کھانا دیتے ہیں انکار کرتی ہے، پانی پینے سے انکار کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ تو ایک دفعہ ماں نے دیکھا کہ عائشہ ایک بالکل تنہا جگہ کونا وہاں جا رہی ہے۔ ام رومان پوچھتی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا امی جان گھبرانا نہیں، مجھے پتا ہے کہ انسان جذبات میں کوئی غلط فیصلہ نہ کرے، میں کوئی غلط فیصلہ کرنے نہیں جا رہی، میں تو اپنے رب کے سامنے دکھڑا بیان کرنے جا رہی۔ مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی نیک بندیوں، اللہ کے نیک بندوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پر یہ باتیں آ سکتی ہیں تو کسی پر بھی اگر کبھی کوئی ایسی بات آ جائے اسے پریشان ہو کے کوئی غلط قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار اتنی باتوں کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں، بعد میں روایت کرتی ہیں کہ یہ تمام باتیں ہو گئیں، میں سمجھ گئی کہ اللہ رب ذوالجلال ضرور میری برأت اور جو ہے تو بے گناہی اللہ اپنے نبی کو بتائے گا۔ میں سمجھتی تھی شاید خواب میں نبی کو کوئی بشارت ہو جائے، میں سمجھتی تھی شاید کوئی اشارہ ہو جائے، شاید جبرائیل امینہ کے نبی کو بتا دیں، شاید اور کوئی بات ہو جائے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ رب ذوالجلال میرے بارے میں قرآن نازل کرے گا۔ جب اتنی بات بڑھی تو اللہ رب ذوالجلال نے صفائی کے لیے بھی خود انتظام کر لیا، اور عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قسم کی نئی حالت طاری ہو گئی جو عموماً وحی کے نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی ہے۔ اس حالت میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جھکا دیا، سردی کا موسم تھا، نبی کے چہرے انور پر رخ انور پر پسینے کے قطرے آ رہے تھے جیسے موتی چمک رہے ہیں۔ اور جب یہ باتیں ہو گئیں تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کی یہ حالت دور ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برت کا اعلان فرما دیا، قرآن نازل فرمایا، یہ آیات نازل فرمائیں۔ تو ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں، عائشہ کی والدہ ام رومان آگے بڑھ جاتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جا کے عائشہ کو ماں کہتی ہے عائشہ اٹھ، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر اور اپنے سرتاج کے سامنے جا، اللہ نے تجھے سرخرو کیا، اس کا شکریہ ادا کر۔ تو عائشہ کیا جواب دیتی؟ سب سے پہلے مجھے رب کا شکریہ ادا کرنا، میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد دوسروں کی میں شکر گزار ہوں۔ تو اسی لیے وہ سجدہ شکر بجا لاتی ہیں اور جو ہے تو وہ رب سے دعا مانگتی ہیں، رب کا شکر ادا کرتی ہیں، اور آنسو سے مسلح بھرا ہوا ہے، آنسو سے چہرہ بھرا ہوا ہے، اور روتی ہوئی جو ہے تو اپنے رب کی تعریف کر رہی ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جو آیات نازل فرمائیں چند باتیں مختصر بیان کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے بہتان گھڑا ایک جماعت تھی تم میں سے، یعنی مشرکین تھے، عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے یہ بہتان گھڑا
اور پھر چند مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے بے خبری میں، نادانی میں۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس بہتان کو، اس دکھ کو، اس غم کو اپنے لیے غلط مت سمجھنا، نقصان دہ مت سمجھنا، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے صحیح ہے، کیونکہ رب ذوالجلال میں خود تمہاری برکت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور منافقوں کی منافقت ظاہر ہو گئی، آپ سے جو ان کے دل میں نفرت ہے وہ ظاہر ہو گئی، ان کا خبث باطن ظاہر ہو گیا، اور ان کی کدورت ظاہر ہو گئی، ان کا تعصب ظاہر ہو گیا، اور تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ اس کو اپنے لیے جو ہے تو نقصان دہ نہ سمجھنا، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے جتنا گناہ کیا، جتنا اٹھایا، وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جنہوں نے اس بات کو بڑھایا چڑھایا، بہت اونچا کیا، بہت آگے تک گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین، اگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن کے بارے میں مومن کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، جب مسلمانوں نے یہ بات سنی ان کو جو ہے تو خاموشی اختیار کرنی نہیں چاہیے تھی، آگے بڑھانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ اس کی تردید کر کے ان جھوٹوں کو روکنا چاہیے تھا، اور کہتے ھذا افک مبین، یہ تو سراسر کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے۔ اسی لیے بجائے اس کی تردید کرنے کے یا تو خاموش ہو گئے، ان کو نہیں روکا یا آگے بڑھا دیا۔ آگے رب ذوالجلال فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اب جنہوں نے الزام لگایا وہ 4 گواہ لے آئیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کسی کو بدکاری پر سزا دینے کے لیے کم از کم 4 گواہ لازمی ہیں، کیونکہ 2 آدمیوں کا معاملہ ہے۔ نکاح میں 2 گواہ چل سکتے ہیں، تجارت میں 2 گواہ چل سکتے ہیں، اور کسی معاملے میں 2 گواہ چل سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں 2 گواہ نہیں چلتے۔ اس معاملے میں جو ہے تو زیادہ گواہوں کی ضرورت ہے، 2 ہیں، مرد و عورت ہیں، اس معاملے میں 4 گواہ کم از کم ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ انہیں 4 گواہ کا مطالبہ کرتے کہ 4 گواہ لے آؤ تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ان کے پاس 4 گواہ تو کیا 1 گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر جو کسی پر بہتان باندھے، اللہ نے فرمایا اسے 100 کوڑے لگا دو جھوٹا بہتان باندھنے پر۔ یہ ضابطہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے تو پھر 4 گواہ لانے پڑیں گے، تب جو ہے تو یہ گناہ ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ وہ گواہ بھی ایسے ویسے نہیں، بلکہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب جو ہے تو ان کے لیے یہ چیز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال پھر آگے فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان کرتا ہے، اے لوگو یہ بات یاد رکھو، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں اور وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ کہ نبی سے زیادہ پاکیزہ کون ہے؟ کیا اللہ نے اپنے نبی کے لیے غلط عورت کا انتخاب کیا؟ نہیں،
اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، اے نبی یہ جو باتیں بناتے ہیں، یہ جو الزامات لگاتے ہیں، اس سے یہ دونوں بری ہیں، ان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، نہ صفوان میں نہ عائشہ میں، دونوں اس گناہ سے بری ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، مسلمانوں دیکھو ان کی زندگی میں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت ہے۔ اور پھر جو لوگ بہتان لگاتے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اب جو ہے تو جب یہ آیات نازل ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سرغنہ عبداللہ ابن ابی کو بلایا کہ آ جا، اور وہ آ گیا، گواہ لیا۔ کون سا گواہ ہے تو نہیں، تین جو مسلمان سچے مسلمان تھے، نبی نے ان کو بلایا۔ حمنا ایک عورت ہے، حسان بن ثابت اور مستح، تم نے بھی لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے، گواہ لے آؤ۔ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جو جتنے منافق تھے ان کو بلایا۔ یہ مسلمان صرف تین تھے، انہوں نے اپنے گناہ کی توبہ کی کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اس بات کو آگے بڑھایا، ہم نے کافروں کی تردید نہیں کی۔ تو نبی نے ان تینوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی کوڑے لگوائے اور منافقین کو بھی کوڑے لگوائے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کی محبت عائشہ سے کتنی تھی۔ جہاں سے عائشہ پانی پیتے، گلاس سے پانی چھوڑتے، تو نبی وہاں ہونٹ لگا کر باقی پانی پیتے۔ تو اس طرح نبی نے محبت کر کے دکھایا۔ اور عائشہ نبی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس طالع بعد یوم وشمسی طالع بعد العشاء۔ کہتی ہے کہ ایک لوگوں کا سورج ہے، آسمان پر چمکتا ہوا سورج ہے، اور ایک میرا سورج ہے۔ لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد آتا ہے۔ یعنی نبی عشاء کے بعد گھر چلے جاتے تھے، دن کو مشغول رہتے تھے، تو اسی لیے نبی کو سورج کہا کہ میرا سورج لوگوں کے سورج سے اچھا ہے، کیونکہ وہ سورج تو صرف دن کو روشنی کرتا ہے، اور میرا سورج رات کو آ کے میرے گھر کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور الزام بازی سے، شک کرنے سے، ظن کرنے سے ہر مسلمان کو بچائے۔ وآخر